أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ حکم بھیجا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، بنا لے تو پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور اس تعمیر میں جو کہ چھتریاں بنائی جاتی ہیں، پھر کھا تو ہر طرح کے میوے، پھر چل اپنے رب کی راہوں میں جو مسخر ہیں۔ نکلتا ہے شہد کی مکھی کے پیٹ سے مشروب، مختلف ہیں اس کے رنگ، اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں بھی البتہ دلیل ہے اس قوم کے لیے جو دھیان کرتی ہے، فکر رکھتی ہے۔ قرآن مقدس نے پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مظاہر، خدا کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس پر عقلی اور آفاقی دلائل پیش فرمائے تھے۔ پہلے دودھ کا ذکر، دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالی صاف شفاف، نہ اس میں کوئی گوبر کی ملاوٹ ہے نہ خون کی ملاوٹ ہے، اللہ کشید کر کے اللہ کی مشینری وہ اس دودھ کو تھنوں تک اور جانور کے اس حصے تک پہنچا دیتی ہے جہاں دودھ جمع ہوتا ہے۔ جب تک یہ دودھ تھنوں کے اندر اپنے مرکز میں ہے تو بہت خوب خالص، میٹھا، لذت والا، مسرت والا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک دلیل، نشانی۔ اب اللہ نے شہد کی مکھی کو بطور قدرت کے پیش کیا ہے۔ میں نے کل بھی بات کہی تھی کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی دودھ کا ہے، کچھ لوگ جن کا کام ہی جانوروں کو پالنے کا ہے،
کچھ لوگ جن کا کام ہی کھیتی باڑی، تو کھیتی باڑی والوں کو اللہ نے اپنی توحید، اپنی خدائی، اپنا معبود ہونا، یکتا ہونا، دلائل وہی کھیتی باڑی کے، جو دودھ والے ہیں ان کے سامنے دودھ کو بطور قدرت پیش کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق شہد سے ہے، شہد نکالنا، لانا، بیچنا، ان کی معیشت، ان کی گزران، ان کا کاروبار شہد۔ ان کے لیے اللہ کریم نے سب کے لیے، لیکن خاص طور پر مخصوص ان لوگوں کے لیے شہد کی مکھی کو بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَى، یہاں وحی کا معنی وہ نہیں جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی ہوتی ہے۔ یہاں تمام علماء، صحابہ وحی کی تعریف کرتے ہوئے الہام کے معنی میں، حکم کے معنی میں، الہام کہتے ہیں اللہ پاک کوئی دل دماغ میں بات ڈال دے، جیسے قرآن پاک میں موجود ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، القاء ہوا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر لو، دریا کے سپرد کر دو۔ یہ خدا کی طرف سے الہام ہوا، ایسا ہی کیا اور بچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورنہ وہ مخصوص گروہ فرعون کا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک گھر میں پہنچ جاتا تو قتل کر دیتے۔ حضرت مریم کے بارے میں ہم نے ان کی طرف وحی کی، تو یہاں الہام کا معنی ہے وہ وحی اصطلاحی جو انبیاء علیہ السلام پر کلام اترتا ہے، وہ معنی نہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی، تو شہد کی مکھی کا وجود دیکھیں، چھوٹا سا وجود ہے، اڑتی ہے، اللہ نے اس کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈنگ بھی دیا ہوا ہے، اس میں زہریلا مادہ جب کسی کو کاٹتی ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں شہد کی مکھی کاٹ لے سارا بدن سوج جاتا ہے، جب تک وہ ڈیکا ڈرام کا ٹیکا نہ لگائے ان کی موت کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہر وقت جب سفر کرو ٹیکے تمہارے پاس ہوں، کوئی پتہ نہیں، شہد کی مکھی تو جگہ جگہ اڑ رہی ہے، کہیں تمہیں کاٹے تمہاری موت واقع نہ ہو جائے۔ تو شہد کی مکھی کو اللہ نے اپنی جان محفوظ کرنے کے لیے فرمایا، اللہ کریم نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا پہاڑوں میں۔ اب دیکھو پہاڑ ایسے مقام پر جا کر شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے کہ انسان کے لیے پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب پہاڑوں میں شہد اتارنے والے انہوں نے بھی اپنے پھر راستے بنا لیے، ان کو بھی پھر اللہ نے عقل تے علم دے دی ہے کہ ہمارا شکار تو یہی شہد کا چھتا ہے، ہم نے اس کو اتارنا ہے۔ تو بڑے عجیب و غریب دیکھ کر یہ آدمی حیران رہتا ہے کہ یہ کیسے اتاریں گے، لیکن اتارنے والے اتار لیتے ہیں۔ اور فرمایا وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کے معنی جیسے انگور کی بیل ہے
کریلا ہے، تو یہ کریلے جب بہت زیادہ پھیل جائے تو نیچے ٹہنیاں لگا دیتے ہیں، مزارع زمیندار نیچے ٹہنیاں، تو پھر وہ آسانی سے آرام سے وہ کریلا بھی توڑا جاتا ہے، خراب بھی نہیں ہوتا، مٹی بھی اس کو خراب نہیں کرتی۔ اور خاص طور پر انگور، تو جہاں انگوروں کے باغات ہیں وہاں جا کر دیکھیں، انہوں نے خاص اپنا چھپر بنایا ہوا ہوتا ہے، انگور کی بیل اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، پھر بڑے بڑے خوشے لٹکتے، وہاں بھی شہد کی مکھی جو ہے جا کر اپنا چھتا بناتی، اور یہ شہد کی مکھی کا جو نظام ہے یہ بالکل انسان جیسا، جس طرح ہمارے ہاں بادشاہ ہے، کابینہ ہے، فوج ہے، سپاہی ہے، سیکورٹی ہے، ان کے ہاں بھی ان کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کا نام یاسوب، وہ وجود میں جسم میں باقی مکھیوں سے بڑی، جتنی مکھیاں بھی شہد کا چھتا تیار کرتی ہیں سب اس کی تابع ہوتی ہیں، جو بادشاہ حکم دے اس کے مطابق۔ ایک مخصوص گروہ شہد کے چھتے کے ارد گرد وہ چکر لگاتا ہے، اس کا کام ہی اس یاسوب مکھی نے یہ کر رکھا ہے کہ آنے والی مکھیاں جب دور دراز جاتی ہیں یہ دیکھنا ہے کہیں گندگی پر تو نہیں بیٹھی۔ اللہ، اگر گندگی پر بیٹھی ہو وہ مجرم ہے، وہ جا کر مکھیاں بتلاتی ہیں کہ یہ گندگی پر بیٹھ کر آئی ہے، وہ سزا دیتی ہے اس کو، وہ کاٹ کر 2 حصے میں کر دیتی ہے۔ کتنا صاف ستھرا نظام ہے شہد کا۔ پھر چھتے میں دیکھیں کہ چھتا کس طرح بنتا ہے، اس میں مسدس 6 زاویے ہیں، 6 خطوط۔ اگر کسی کو آپ کہیں کہ مسدس شکل کاغذ پر بناؤ، وہ آلات کے بغیر، اوکلیدس کے آلات ہیں، جیومیٹری کے آلات ہیں، اس کے بغیر نہیں بنا سکتا۔ ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں تو جب اشکال اپنے کاغذوں پر، کاپیوں پر بناتے ہیں تو خاص پیمانے ہیں، ان پیمانوں سے، لیکن شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل، اتنا علم، اتنا شعور عطا کیا ہے کہ بس وہ چھتا تیار کرتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ جتنے گودام ہیں غلے کے، جہاں گورنمنٹ اپنا دانہ محفوظ کرتی ہے، سب مسدس ہے، یعنی شکلوں میں سے، اشکال میں سے مسدس شکل ایسی شکل ہے کہ جہاں مسدس شکل بنائی جائے باقی کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔ مربع شکل بنائے، مثلث بنائے، مسمن بنائے، اس میں جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ کے گودام بنانے والے، انہوں نے شہد کی مکھی سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ افلاطون اس نے سوچا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھی جو ہے یہ کیسے پیدا کرتی ہے، آیا اس کے منہ کا لعاب ہے یا
یہ تو قرآن کہتا ہے یخرج من بطونہا کہ وہ شہد پیٹ سے نکلتا ہے، لیکن لعاب بھی پیٹ سے آتا ہے. جیسے ریشم کا کیڑا ہے، ریشم کا کیڑا ایسا ہے کہ وہ توت کے پتے کھاتا جاتا ہے اور کھاتے ہی اس کے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس کے ساتھ لپٹتا چلا جا رہا ہے، لپٹتا چلا جا رہا ہے، اور پھر جب ایک حد تک پہنچتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، اس سے پھر دھاگا بنتا ہے، پھر ریشمی لباس بنتا ہے. وہ لعاب ہے. لیکن شہد کی مکھی، اس کے پیٹ سے نکلنے والا، اس کے دوسرے راستے سے لعاب نہیں، یہ غذا کھاتی ہے. تو انہوں نے ایک شیشے کا، خاص شیشے کا ایک چھتا بنایا اور چھتا بنا کر شہد کی مکھیوں کو اس کے اندر بند کر دیا کہ میں دیکھوں گا کہ شہد کیسے تیار ہوتا ہے. تو لکھا ہوا ہے حکماء نے، طبیبوں نے بھی، مفسرین نے، کہ شہد کی مکھیوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کے اندر بند ہو گئیں، انہوں نے موم لگانی شروع کر دی، شیشے کے ساتھ ساتھ موم لگا دی. یہ موم کہاں سے لاتی ہیں؟ گنے سے. گنے کے اوپر ہوتا ہے نا سفید سا مادہ، یہ گنوں کے کھیت میں جا کر وہاں سے وہ سفیدہ چوستی ہیں، پھر لے جاتی ہیں، اس سے وہ موم بنتا ہے. سارا موم لگا کر اندھیرا کر لیا تاکہ باہر سے کوئی دیکھ نہ سکے. اس کے بعد پھر انہوں نے شہد پیدا کرنا شروع کیا. اللہ، دیکھو خدا کی قدرت، اللہ کی کیسی قدرت. پھر اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کو ایسی مشینری دی ہے، اس کا جو منہ ہے جس پھل کے اوپر بیٹھتی ہے وہ کنوں پر بیٹھے، وہ سیب پر بیٹھے، کیلے پر بیٹھے، ہر پھل پر نہیں بیٹھ سکتی. اب بادام بھی ہے، بادام کا چھلکا ہی بڑا سخت ہے، اخروٹ ہے، چھلکا ہی سخت ہے. پھولوں پر بیٹھتی ہے، پتوں پر بیٹھتی ہے، بوٹیوں پر بیٹھتی ہے. جنگلوں میں بوٹیاں ہیں، خداوند قدوس نے ایسی ایسی نباتات پیدا کر رکھی ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے جوہر رکھا ہوا ہے. اس جوہر کو کشید کر کے شہد کی مکھی لاتی ہے. اللہ، دیکھو جدید دور ہے، اس جدید دور میں عجیب و غریب چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، عجیب و غریب. لیکن آج کے اس دور کے اندر بھی شہد کی مکھی کا مقابلہ کوئی مشینری، کوئی آلہ نہیں کر سکتا. جو اللہ نے قوت طاقت اس کو عطا کی ہے کہ پھول پر بیٹھے گی، پھول کا جو اصلی جوہر ہے اس کو کشید کر کے لے جائے گی. تو ہر طرف پتوں پر بیٹھ کر قرآن مقدس کہتا ہے پانی بھی وہ چشموں پہ جاتی ہے، بڑا فولادی پانی لاتی ہے. اس لیے فرمایا
کہ اللہ نے اسے حکم دیا ثم کلی من کل الثمرات، یعنی یہاں کل کے معنی دنیا کے تمام پھل نہیں، وہی پھل جس سے اس کا جوہر کشید کر سکتی ہے وہ پھل مراد ہے۔ فرمایا فصل کی سبل ربک ذللا، پھر اللہ نے فضا کے اندر اس کے لیے راستے بنائے ہوئے۔ اللہ، یہ راستے مسخر ہے، تابع ہے۔ ذلل کے معنی تابع، دور تک چلی جاتی، کئی میل دور چلی جاتی ہے، لیکن خدا نے اس کو ایسا حافظہ دیا ہے جس راستے سے جاتی ہے پھر واپس آتے ہوئے سیدھا چھتے پر آتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے پہاڑی علاقوں میں جو لوگ شہد کے چھتے اتارتے ہیں وہ پانی پہ جاتے ہیں، چشمے پر جاتے ہیں، چشمے پر جا کر پھر مکھیوں کے ساتھ دھاگا باندھ دیتے ہیں، دھاگا باندھا پھر وہ اڑتی ہے، لیکن شہد کی مکھی پانی سے جب اٹھتی ہے تو سیدھا اوپر جاتی ہے۔ اس نے اگر مشرق کی طرف جانا ہے تو پہلے مغرب کی طرف جائے گی، پھر لوٹ کر آتی۔ اللہ، اللہ نے فرمایا تیرے لیے راستے مسخر ہے، تابیں دور جا کر بھی چھتے پر پھر پہنچ جاتی، اور پھر آنے کے بعد یخرج من بطونها شراب، وہاں بیٹھتی ہے اور اس کے پیٹ سے نکلنے والا جو مشروب ہے اس کو شہد کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں عربی زبان میں، مختلف الوانہ، اس کا تعلق کبھی پیلے رنگ کا، کبھی سفید رنگ کا، کبھی مٹیالے رنگ کا بھی ہوتا ہے، رنگ دیکھ کر رنگ بنائے۔ خود قرآن پاک کہتا ہے مختلف الوانہ، جیسا موسم ہوگا، جیسی غذا ہوگی اس کے مطابق نکلنے والا، پیدا ہونے والا شہد ہوتا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے فیہ شفاء للناس، خدا نے شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور بھائی ہے، اس حال ہے، پیٹ چل رہا ہے، رکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا شہد پلا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے شہد پلایا ہے اور پیٹ چل پڑا، نڈھال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ پلا دو، دوبارہ پلایا تو اور تیسری بار حاضر ہوا، فرمایا جاؤ پھر پلا دو، تیسری بار پلایا تو اور بڑھ گیا، چوتھی بار پھر حاضر ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، کذب بطن اخیک، تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا۔ جب قرآن پاک کہتا ہے فیہ شفاء للناس، جاؤ پلاؤ، جب چوتھی بار جا کر پلایا بس اس حال رک گئے، انتڑیاں مضبوط ہو گئی اور کچھ نہیں پلایا۔ تو فیہ شفاء یہاں حکماء نے، حکیموں نے، طبیبوں نے گفتگو کی، کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں شہد جو ہے یہ بڑا پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے پیٹ میں فضلات، مغلظات، ہر انسان کے پیٹ میں
غذا کھاتا ہے طرح طرح کی چیزیں. اس کا کام یہ ہے کہ یہ پاکیزہ ہے، پہلے مغلظات کو نکالتا ہے. نکلو، اب شہد آ گیا، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں. انتڑیوں سے، معدے سے مغلظات نکال کر باہر. فرمایا مغلظات زیادہ تھی، 3 بار پلایا، اب پیٹ خالی ہو چکا تھا. 4تھی بار پلایا، شہد نے اپنا کام کیا، شفا دی، انتڑیوں کو، معدے کو مضبوط کر دیا، ہر چیز کو روک لیا. فیہ شفاء للناس. اور حضرت علی بڑا عجیب و غریب مقولہ ہے، اللہ سننے کے قابل ہے، توجہ دینے کے قابل ہے، قابل فکر، قابل غور ہے. حضرت علی فرماتے ہیں انسان اتنا کبر و غرور، ظاہر ہے تکبر. جب انسان لباس پہنتا ہے، سب سے عمدہ لباس دنیا میں ریشمی لباس ہے. ریشمی لباس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لباس نہیں. ریشمی لباس پہن کر تو کبر اور غرور دکھاتا ہے کہ میں نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، اور بڑے مونڈے ہلاتا ہے، کندھوں کو ہلاتا ہے. سب سے اعلیٰ عرفہ غذا وہ شہد ہے، شہد سے بڑھ کر اور کوئی عمدہ غذا نہیں. جو لذت اللہ نے شہد میں رکھی ہے یہ کسی چیز میں نہیں. فرمایا دسترخوان بچھانے والے، دسترخوان کے اوپر 100 رکابیوں کو لگانے والے، ڈشوں کو لگانے والے، تیری ایک ڈش وہ شہد بھی ہے، پر شہد والی ڈش بڑی اعلیٰ عرفہ ہے. یہ خدا داد ہے، فطرتی چیز ہے. اس شہد کے اندر تمام پھولوں، پتیوں، ثمرات کا جوہر اس کے اندر موجود ہے. جو قوت شہد کے اندر ہے وہ